الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جیسا کہ سورہ حاقہ کی تفسیر چل رہی تھی، سورہ حاقہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قوموں کا ذکر کرتے ہیں. سورہ حاقہ میں جو ٹاپک ہے قیامت کا ٹاپک ہے. سب سے پہلے اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا. جب انہوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ زمین یعنی کہ آسمان جو نا تیل کی طرح ہو جائے گا، تلچھٹ کی طرح، یہ پہاڑ زمین سب جو نا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر آسمان پھٹے گا اور اللہ کا عرش جو ہے نا لایا جائے گا. یہ تمام چیزیں یہاں ذکر ہیں. پھر جب حشر کے میدان میں اللہ کا عرش آئے گا تو اللہ تعالیٰ نام اعمال نیک لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے. اور جو کافر ہیں ان کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے. وہی ذکر ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ. جس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. کاش مجھے کتاب بھی نہ دیا تو کتنا اچھا ہوتا. کیونکہ نام اعمال میں لکھا رہے گا تو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. جب وہ نام اعمال دیکھے گا وہ بولے گا کہ کاش مجھے کتاب بھی نہ دیا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر وہ کافر بولے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. میں حساب و کتاب پر ایمان نہیں لاتا ہوں. یعنی کہ آج کتنے کافر ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں لاتی. وہی وہ کہے گا کافر میں قیامت پر بھی ایمان نہیں لاتا تھا، حساب پر بھی ایمان نہیں لاتا تھا، لیکن مجھے اور آپ کو یقین ہے نا کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب لے گا. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گا. لیکن کافر اس پر ایمان نہیں لاتے تھے. کل قیامت کی افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش ہم قبر ہی میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کیونکہ قبر سے اٹھنے کے بعد کافروں کو جہنم بتایا جائے گا سب کچھ. کافر کہیں گے حشر کے میدان میں کاش ہم قبر ہی میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہ کافر کہے گا کہ ما اغنی عنی مالیہ. میرا مال بھی مجھے کام نہیں آیا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی انسان پریشان ہے پیسہ دے کے جو ہے نا وہ پریشانی دور کر لیتے ہیں. جیسا کہ حکومت کو کوئی معاملہ ہے ہم رشوت یا پیسہ دے کے جو نا معاملہ یہ کرتے ہیں. لیکن ما اغنی عنی مالیہ، وہ اللہ کے عذاب سے آپ کا پیسہ بھی نہیں بچا سکتا. ہلک عنی سلطانیہ، وہاں کوئی پاور بھی کام نہیں آئے گا. دنیا میں آپ کا پاور تھا، لوگ آپ کو مانتے تھے، لیکن وہاں کوئی پاور جو ہے نا کام نہیں آئے گا کافروں کا. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، فرشتوں سے کہیں گے کہ خودو، یہ فرشتے ان کافروں کو پکڑو. فغلو، چین باندھو. یاد رکھو جیسا کہ چین باندھتے، دونوں ہاتھ رکھ کے جو ہے نا چین باندھ دینا. کافروں کو پکڑیں گے فرشتے، پھر اس کو چین باندھ دیں گے. پھر کیا کریں گے ثم الجحیم صلو، پھر ان کافروں کو جہنم میں ڈال دی جائے گی. صلو کا جو معنی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے چکن جس طرح بنتے ہیں، انگار نیچے رکھ کے چکن کو بنتے ہیں، اس طرح کافروں کو سب سے پہلے بوندا جائے گا. انگار میں اچھی طریقے سے بوندیں گے اوپر رکھ کے، پھر کافروں کو جہنم میں پھینکیں گے. نعوذ باللہ، اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک چین ہوگی. ثم فی سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. جہنم میں ایک چین ہوگا جو 70 ذراع کے برابر ہوگا. یہاں سے آتی ایک ذراع ہے، 70 ذراع یعنی کتنا لمبا ہوگا چین. یعنی کہ یہاں سے آتی ایک ذراع مطلب 70 ذراع، 70 ہاتھ کے تو کتنے لمبے ہوں گے چین. اتنا لمبا چین ہوگا جہنم میں. آج بھی گرم ہو لے کے چین، یعنی کہ قیامت تک گرم ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ گرم ہوتا رہے گا. وہ چین لیں گے فرشتے، کافروں کے منہ میں جو ہے نا گھسائیں گے، منہ سے گھسا کر نیچے پیچھے سے نکالیں گے. یعنی کہ کافروں کو طرح طرح کے جو ہے نا عذاب ہوگا. سلسلہ، بعض مفسرین نے کہا کہ سورہ حاقہ کے ایک اور نام سورۃ السلسلہ. سلسلہ کا معنی چین. یہ چین جو ہے نا کافروں کے منہ میں جو ہے نا ڈالا جائے گا. یہ کون ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. کن کو جہنم میں عذاب ملے گا؟ جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو نا جہنم میں داخل کریں گے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ لوگ ہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں،
ایک ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بولے کہ تم بھی صدقہ کرو بھائی، یہ بولنا چاہیے. وہی اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو صدقے پر نہیں ابھارتے ہیں، یہ لوگ بھی جہنم میں داخل ہوں. مثال کے طور پر آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ پر واجب ہے آپ اپنے بھائیوں کو بولے اے میرے بھائی تم بھی صدقہ کرو، اے میری بہن تم بھی صدقہ کرو، یعنی کہ خود بھی صدقہ کرو، دوسروں کو بھی کہو کہ اے میرے بھائی تم بھی صدقہ کرو، یہ بولنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کافر کا کوئی دوست نہیں رہے گا قیامت کے دن. دنیا میں دوست ہیں، جیسے کبھی ہم پریشانی میں ہوتے ہیں دوست آ کے ہم کو بچا لیتے ہیں، لیکن کل کافر جب عذاب میں ہوگا کوئی دوست ان کو نہیں بچائے گا. اچھا کافروں کو کیا کھانے کے لیے ملے گا؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، غسلین بولتے ہیں ایسے کہا کہ سمجھو کہ یہاں پھنسینی ہے، پیپ جم گیا ہے، اگر اس میں پانی ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی پورا پیپ گندگی کو لے کر آتا ہے، وہ گندگی جو نا کافروں کو پلایا جائے گا. جہنمیوں کا جو پیپ ہے نعوذ باللہ وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ پلائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ کون کھائیں گے جہنم میں، کون پیئیں گے پیپ جہنم میں؟ یہ تمام لوگ کافر پیئیں گے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو جہنم میں ان کے منہ میں گرم گرم چھین ڈالا جائے گا، ان کو پیپ پلایا جائے گا، یہ ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا اقسم بما تبصرون، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں جس کو تم دیکھتے ہو. ہم جو دیکھتے ہیں نا یہ مسجد ہے، ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں. وما لا تبصرون، جس کو تم نہیں دیکھتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھاتی. پہلے آسمان کے اوپر کیا ہے ہم نہ معلوم ہے، یعنی کہ زمین کے نیچے کیا ہے ہم نہ معلوم ہے، یعنی کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں، جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. یہ قرآن، کیونکہ کافر کیا بولتے تھے یہ قرآن کے بارے میں؟ وما هو بقول شاعر، یہ کافر بولتے تھے یہ قرآن نہیں یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، کافر بولتے تھے. اللہ نے کہا کہ وما هو بقول شاعر، یہ محمد شاعر نہیں ہے. ایک کافر تم بولتے ہیں کہ محمد شاعر ہے، نعوذ باللہ. وما هو بقول شاعر، یہ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی کہ کافر جو نا اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں. پھر ولا بقول کاہن، کافروں نے کہا یہ تو جادوگر کا کلام ہے، جیسا کہ جادوگر پڑھتا ہے. کافروں نے کہا کہ قرآن جادوگر کا کلام ہے. اللہ نے کہا کہ ولا بقول کاہن، یہ جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. لیکن یہاں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، سند میں اختلاف ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کرے تھے. ایک مرتبہ ابھی کافر کی حالت میں تھے، کفر کی حالت میں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کریں، سورہ حق کا پڑھنا شروع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، ابھی کفر کی حالت میں تھے لیکن قرآن سنتے ہیں. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آتی ہے یہ تو شعر و شاعری ہوگا، یہ قرآن جو نا شعر و شاعری ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی کہ قرآن پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وما هو بقول شاعر، یہ شعر و شاعری نہیں ہے. یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شعر و شاعری ہوگا. اللہ نے کہا کہ وما هو بقول شاعر. پھر عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہیں یہ جادوگر کا کلام ہوگا. اللہ نے کہا کہ ولا بقول کاہن، یہ جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہاں سے میرے دل میں تھوڑا تھوڑا جو نا ایمان داخل ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ یہ قرآن کس کا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کتاب ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ دین میں کوئی نئی بات گھڑتے ہیں، آپ کو دین میں کوئی نئی بات گھڑتے ہیں، اللہ نے کہا کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے نہ سزا دیں گے. کئی لوگ دین میں نئی نئی باتیں گھڑتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی مجھ پر جھوٹی بات بولتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں. وہی اگر اللہ پر اگر کوئی جھوٹی بات بولے تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم، نعوذ باللہ. وہی اللہ نے کہا اگر کوئی دین میں کوئی جھوٹی بات بولتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اسے ہم اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، یعنی کہ سختی کے ساتھ پکڑ کر کیا کریں گے؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ایک جو رگ ہے اگر وہ رگ جو نا ملک الموت جب آئیں گے تو یہ رگ دبائیں گے.
وہ رگ دبائے تو ہماری موت ہو جائے گی. ایک رگ ہے یہاں پر جو ہمارے دل سے اس کا کنیکشن ہے, اسے بولتی ہیں کہ وہ تین. ملک الموت وہ رگ دبائیں گے تو ہماری موت ہو جائے گی. اللہ نے کہا کہ جو بھی تین میں نئی بات گھڑے گا ہم اس کو اس طرح اس کے رگ کو پکڑ دبا دیں گے پنشمنٹ کے طور پر. جیسا کہ آپ دیکھیں گے مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو نبی بولتا تھا نعوذ باللہ, لیکن اللہ نے کیا کر دیا, اس کو غارت کر دیا. یعنی کہ جو بھی دین میں نئی باتیں گھڑتا ہے اللہ اس کسی دنیا میں غارت کر دیتا ہے. ایک نصرانی تھا, حدیث صحیح ہے, ایک عیسائی تھا, اسلام قبول کرتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہی آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, صحابہ لکھتے تھے. اس طرح جو ہے نا یہ عیسائی جو شخص اسلام قبول کیا وہ بھی جو ہے نا وہی لکھتا تھا, اسلام لا لیا تھا, لا کر جو ہے نا کوئی سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس نے لکھ لیا. پھر عیسائی ہو گیا. پھر عیسائی ہونے کے بعد لوگوں سے کہتا کہ دیکھو یہ محمد میرے بات لوگوں میں شیئر کرتا ہے, میں جو بولتا ہوں وہی لوگوں میں شیئر کرتا کیونکہ وہ وہی لکھتا تھا. پھر بعد میں مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے دیکھو محمد نعوذ باللہ میں جو لکھا ہوں وہی بولتا ہے, یعنی کہ میری بات لوگوں میں شیئر کرتا ہے. جو وہی اللہ نے کہا کہ اگر کوئی دین میں جھوٹی باتیں گھڑتا ہے اللہ اس کو اسی دنیا میں سزا دیں گے. جب اس عیسائی کی جب وفات ہوئی جو مرتد ہو گیا تھا, جب لوگوں نے قبر میں رکھ دی, قبر نے اٹھا کے پھینک دیا, اس کو قبر میں اٹھا کے پھینک دیا. پھر عیسائیوں نے سمجھا کہ یہ محمد کا کام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوبارہ قبر کھودتے ہی عیسائی اسے قبر میں رکھتے ہیں, پھر قبر اٹھا کے اس کو پھینک دیتی ہے. پھر دوبارہ عیسائی اندر قبر کھودتے ہیں لیکن جو نا اس باڈی کو اٹھا کے قبر پھینک دیتی ہے. یعنی کہ دین میں من گھڑک باتیں نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ آج دیکھیں گے شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے, اپنے آپ کو نبی بولتا ہے, اپنے آپ کو مہدی بولتا ہے, اپنے آپ کو عیسائی بولتا ہے, مطلب عیسیٰ علیہ السلام بولتا ہے, نعوذ باللہ. یعنی کہ کتنا بڑی گمراہی ہو. یعنی کہ اگر کوئی دین میں نئی بات گھڑے گا اللہ اسی دنیا میں سزا دے گا ایسے لوگوں کو. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے نا حفاظت کرے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. بے شک یہ قرآن جو ہے نا نصیحت ہے متقیوں کے لیے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس سے نصیحت آپ حاصل کرتی تو آپ کو نہیں متقی. اگر آپ قرآن پڑھتی تو آپ کا شمار متقی لوگوں میں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. اللہ کو معلوم ہے کتنے لوگ قرآن حدیث کا انکار کرنے والے, اللہ کو معلوم ہے. یہ جو فتنے جو آتے ہیں ہمارے پاس, شکیل بن حنیف کا فتنہ, یہ جو جھوٹے لوگ جو آتے ہیں اللہ کو معلوم ہے. یعنی کہ کتنے اس دنیا میں کافر ہیں سب اللہ تعالیٰ کو معلوم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہی کافر کل قیامت کن افسوس کریں گے, کہیں گے کہ کاش ہم ایمان لا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہی کافر کہیں گے کہ کاش ہم قرآن پر ایمان لا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. یہ قرآن حق ہے, کنفرم ہے قرآن, اس میں قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ قرآن جو ہے نا حق ہے. پھر آخر میں اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اے لوگو تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا, جتنا ہو سکے پڑھتے رہو, جتنا ہو سکے پڑھتے رہو. یعنی کہ سورہ حاقہ کی کچھ مختصر تفسیر ہوئی. سورہ حاقہ کے شروع میں اللہ نے قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا, اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ نے قیامت سے پہلے کیا ہوگا, سور پھونکیں گے. جب سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا, یہ آسمان تلچٹ کی طرح ہو جائے گا, تیل کی طرح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر اللہ کا عرش لایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے, برے لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتی ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کیونکہ کافر کیا بولتے تھے شعر و شاعری. اللہ نے کہا کہ وما هو بقول شاعر, یہ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں اگر کوئی دین میں نئی بات گھڑتا ہے اللہ اس کو اسی دنیا میں پنشمنٹ دیں گے, اسی دنیا میں اللہ اس کو سزا دیں گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر افسوس کریں گے کہ کاش ہم اس دنیا میں قرآن پڑھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کافر افسوس, جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ نے کہا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کافر کہیں گے کہ جہنم میں کاش ہم قرآن کو سمجھتے تو کتنا اچھا ہوتا. آج اسی قرآن سے مسلمان دور ہیں. یہ قرآن اللہ نے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے نازل کیا, لیکن آج ہم اسی قرآن سے دور ہیں. آخر میں اللہ نے کہا اللہ کی تسبیح جتنا ہو سکے بیان کرو, اسی میں میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. یا الحمدللہ سورہ حاقہ کی تفسیر ہماری ختم ہوئی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.